उसी वजह से गांव के लड़के लड़कियां जल्दी मर्द औरत की मोहब्बत के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। आज राफेल ने अपने बाप और माँ को पबजी का खेल देख लिया था। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसी ही कहानियां सुनाती रहूं, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सिर्फ मेरे लिए देखो, इतनी प्यारी सी दरख्वास्त कर रही हूं, सब्सक्राइब कर लो ना प्लीज़। चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मगर उसने सोच लिया कि इस बारे वो अपने किसी दोस्त से बात नहीं करेगा, जैसे सब आपस में करते हैं। और दूसरा छोटी चौहदराइन का जिक्र बीच में आया, उसकी उसे कुछ समझ न आई। उन्हीं सोचों में उसे नींद आ गई। शाम हो रही थी जब राफील की आंख खुली। वो कमरे से बाहर निकल आया। सहन में जुर्का ने 4 पाइयां डाल रखी थीं और कुचे फर्श पर पानी से छिड़काव कर रही थी। राफील ने जुर्का से माँ का पूछा। उसने बताया कि वो हवेली चली गई है और अबा खेतों में गया है चक्कर लगाने, फिर भैंसों का दूध निकाल कर हवेली देकर आएगा, क्योंकि चौहदरी साहब का भैंसों का मुलाजिम छट्टी गया हुआ है। जुर्का ने राफील को सारी बात बताई। राफील नलके पर आ गया, चेहरा धोकर बाहर निकल आया। पीछे से जुर्का ने आवाज दी, जल्दी वापस आ जाना, मैं घर में अकेली हूँ। उम्मा तो पहले देर से आती है, आज अबा भी देर से आए। राफील ने चलते हुए कहा, अच्छा आ जाओ, गावर चल दिया। घर से कुछ फासले पर सरकारी स्कूल के मैदान में शाम को बच्चे करकट, गुली डंडा वगैरह खेलते हैं। राफील भी स्कूल की तरफ जा रहा था। काफी सारे बच्चे वापस घरों को जा रहे थे। उसने इन लड़कों से पूछा, गलशन को देखा कहीं? इनमें से एक लड़के ने बताया कि वो पीछे आ रहा है। राफील उसकी तरफ चल पड़ा। सामने गलशन एक लड़के से बातें करता हुआ आ रहा था, जो कि तकरीबा राफील का हम उम्र था और सेहत में राफील से कुछ कम था। राफील ने पास आकर देखा तो वो मासी बरकते का छोटा बेटा बल्लू था। गलशन उसे करीब आते देखकर चुप हो गया। राफील से बोला, आज किधर रह गया था? तो खेलने नहीं आया? गलशन राफील से तकरीबादू 3 साल बड़ा था, मगर कदो कामत से ज्यादा बड़ा लगता था, जैसे कि गांव के लड़के लगते हैं। वो बहुत तेज और बाखबर लड़का था और राफील का यार था। गलशन ने मासी बरकते के बेटे बल्लो को कहा, जो मैंने समझाया समझ गया है न? बल्लो ने हमें सर हिलाया तो गलशन ने उसे कहा कि फिर ठीक, तू जा, कल मिलेंगे। बल्लो सर हिलाकर चला गया। उसके जाते ही राफील बोला, क्या फिल्म चला रहा है तू मेरे बगैर? गलशन उसके कुंधे से हाथ गुजारकर गले में डालकर बोला, अपने यार के बना कुछ नहीं करता मैं। चला घर चलें। पहले बात बताबलो से क्या बात कर रहा था? गलशन वही खेत की पगडंडी पर बैठ गया और राफील से बोला, नीचे बैठ बताता हूं। वो भी बैठ गया। गलशन बोला, मासी बरकते की बेटी शादो मेके आई हुई है, मुझे देखकर कल मुस्कुरा रही थी और इशारे कर रही थी खीतों से चारों लाते हुए। साथ में बलो भी था। मैंने आज उसे पकड़ लिया, उसे वादा किया है कि साइकिल चलाना सीखा होगा। शादो को मीर इस्लाम कहना और किसी से कुछ नहीं कहना, वरना तेरी पबजी मार दूंगा। उसने वादा किया है कि सलाम देगा और किसी को कुछ बताएगा भी नहीं, क्योंकि उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक है। राफील बोला, पर साइकिल तो तेरा उबाले कर जाता है फेरी लगाने के लिए। अबा शाम को आ जाता है और मैं साइकिल उसे स्कूल वाले मैदान में सिखा दूंगा। अगर उसने शादो को पैगाम देकर उसका जवाब भी दिया तो? राफेल बोला, ठीक है। मासी बरकते 40 साला बीवा औरत थी। औरत चौहदरी साहब के घर में काम करती है और पेशा वर्दाई भी थी। उसकी एक 25-26 साला जवान शादी शुदा बेटी है और दूसरा बेटा काशिफ है, जो तकरीबन 20 साल का है। इसकी शादी अपनी बहन की नंद नसरीन से हुई है। वटास्टा रवाज के मुताबिक इसकी बीवी इसकी बहन से भी बड़ी है, तकरीबन 28 साल की लड़की है। और शादो का घर वाला तकरीबा 35 साल का है, जो राज मुस्तरी है। गलशन बोला, राफील उजरा पर नजर रखनी है। ये तो बड़ी छप्पी रस्तुम निकली। राफील बोला, अब नजर में बात आ गई है, अब नहीं बच सकती। गलशन बोला, चल आजा घर चलें, कल स्कूल में बात करेंगे। वर्दूनों घरों की तरफ चल पड़े। राफील घर आ गया। अभी तक उसका बाप घर नहीं आया था और न ही उसकी माँ आई थी।
گھر میں صرف اس کی بہن زرقا تھی جو کہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ زرقا نے اسے دیکھا تو بولی، رافیل حویلی چلا جا، اماں سے اپنی اور میری روٹی لے، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ اماں کو بھی دیر ہو گئی ہے، شاید کوئی مہمان آ گئے ہوں چوہدری صاحب کے۔ رافیل بولا، اچھا میں جاتا ہوں۔ وہ حویلی گیا تو وہاں کافی گہما گہمی تھی۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ چوہدری عرفان کا چھوٹا بھائی چوہدری ریاست ملنے آیا ہوا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ چوہدری ریاست اپنے بڑے بھائی چوہدری عرفان سے 10 سال چھوٹا تھا۔ 40 سال کا خوبرو شخص تھا۔ اس کی بیوی خوبصورت اور انتہائی جاذب نظر خاتون تھی۔ ان کے 2 بچے، ایک بیٹی جو 12 سال کی تھی، ایک بیٹا جو کہ 9 سال کا تھا۔ رافیل کچن میں گیا جہاں اس کی ماں برتن سمیٹ رہی تھی اور چھوٹی چو حد رائن رومانہ پاس کھڑی تھی اور اسے کام سمجھا رہی تھی۔ رافیل کو دیکھ کر رومانہ بولی، نورین، رافیل آ گیا ہے، اس کو کھانا دے کر بھیج دے۔ نورین بولی، جی بی بی جی۔ رومانہ باہر چلی گئی۔ نورین نے کھانا ڈال کر دیا اور رافیل سے کہا کہ تم کھانا کھا لواور، اپنے ابا ای کا کھانا زریکا سے کہناٹو کرے کے نیچے رکھ دے، کہیں بلی نہ کھا جائے۔ رافیل کھانا لے کر صحن سے گزر رہا تھا کہ اس ارم چوہدری نے بلایا۔ رافیل پاس چلا گیا اور بولا، جی نیلی بی بی جی۔ ارم کو سب گھر میں نیلی بلاتے تھے۔ اس وقت ارم، رخشندہ اور ان کی چاچی یعنی چوہدری ریاست کی بیوی مہربانو، جسے سب مہرو بی بی کہتے ہیں، اور اس کے دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ مہرو بولی، نیلی، یہ لڑکا کون ہے؟ نیلی بولی، آنٹی آپ نے نہیں پہچانا اسے۔ مہرو آنکھیں سکڑتے ہوئے بولی، شکل سے تو یہ نورین کا بیٹا لگتا ہے۔ نیلی بولی، آنٹی یہ وہی ہے، اتنی جلدی بڑا ہو گیا ہے، یہ تو بالکل چھوٹا سا بچہ تھا۔ نیلی، آنٹی یہ 10 سال کا ہے لیکن لگتا بڑا ہے۔ مہرو بولی، ہاں یہ تو چندا سے چھوٹا ہے مگر لگتا بڑا ہے۔ چندا اس کی 12 سالہ بیٹی کا نام تھا، اس کے بیٹے کا نام فراز تھا۔ نیلی بولی، جی آنٹی ایسا ہی ہے۔ نیلی بولی، رافیل ایسا کرو، یہ کھانا یہاں رکھو، ہمیں دکان سے بوتل لا دو۔ اور رافیل بوتل لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو نیلی بی بی اور باقی سب اٹھ کر اندر جا چکے تھے صحن میں۔ ماسی برکتے اور اس کی بیٹی شادو کھڑی تھیں۔ رافیل نے بوتل والا شاپر ماسی برکتے کی طرف کیا اور بولا، ماسی یہ نیلی بی بی جی کو دے دیں۔ ماسی برکتے نے شادو سے کہا، یہ رافیل سے پکڑ لے اور اندر نیلی بی بی کو دے۔ شادو نے ہاتھ آگے کر کے شاپر رافیل کے ہاتھ سے پکڑا تو دونوں کے ہاتھ آپس میں ٹکرائے۔ شادو کا تو پتہ نہیں مگر رافیل کے بندن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ رافیل اپنی روٹی وہاں سے اٹھا کر حویلی سے سیدھا گھر آ گیا۔ زرقا جاگ رہی تھی۔ زرقا نے کہا، اتنی دیر کر دی کھانا لانے میں؟ رافیل بولا، ہاں چوہدری صاحب کے گھر مہمان تھے، پھر نیلی بی بی نے دکان پر بھیجا، واپس آ کر ادھر آ گیا کھانا، پکڑ مجھے بھی دے، خود بھی کھا اور ابا کا کھاناٹو کرے کے نیچے رکھ دے۔ زرقا اٹھی، اسے کھانا دے کر اپنا کھانا ڈال کر کھانا کھانے لگی۔ کھانا مہمانوں کی وجہ سے چٹ پٹا بنا ہوا تھا، مزیدار بھی تھا۔ دونوں کھانا کھا کر لیٹ گئے۔ ایک چھوٹا سا فرشی پنکھا لگا ہوا تھا۔ پنکھے کے آگے زرقا کی چارپائی، اس کے بعد ان کی ماں، پھر فرید کی اور آخر میں رافیل کی چارپائی تھی۔ دونوں بہن بھائی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات نہ جانے کون سے پہر رافیل کی پیاس سے آنکھ کھل گئی۔ چٹ پٹا اور مصالحے دار کھانا کھانے کی وجہ سے اسے پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ اٹھا اور پانی پینے کے لیے نلکے پر گیا تو اسے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے غور کیا تو ہمسائے کے گھر سے آوازیں تھیں۔ فرید بول رہا تھا، اچھا ایک بار حقا تو پیومنا میں لونا، پھر بے شک نہ پینا۔ نورین بولی، پتہ نہیں یہ کام کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ کیا چھوٹی چوہد رائن کرتی ہے یہ سب؟ فرید بولا، نہیں بڑی چوہد رائن کرتی ہے۔ نورین کا ہاتھ رکھ گیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ بڑی چوہد رانی مطلب لطیف بیگم کی بات کر رہے ہو؟ فرید بولا، ہاں نورین، مگر اس بات کا تم نے مجھے کبھی بھی نہیں بتایا۔ فرید بولا، اچھا بتاؤ، نگا پہلے تم کام کرو، دماغ خراب نہ کرو۔ نورین بولی، نہیں ابھی بتاؤ۔ جھنجھلاہٹ سے فرید بولا، کہانا بعد میں بتاتا ہوں، ابھی جو کر رہی ہو وہ کرو۔ نورین نے ایک بار حقے کی نڑی ڈالی۔
رافیل ماں اور باپ کی حرکات و سکنات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی، جس پر ہلکے کالے بال تھے۔ فرید آگے بڑھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی چینک نکل گئی۔ فرید نے پب جی کھیلنا شروع کر دیا۔ نورین بھی کھیلنے لگ گئی اور نورین بھی اس کے ساتھ پب جی کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ نورین بولی، کھا جا۔ وہ لمبے سانس لے رہے تھے۔ فرید اور نورین دوسری دنیا میں چلے گئے اور تقریباً 15 منٹ کے کھیل کے بعد وہی چارپائی پر لیٹ گیا، ہانپنے لگا۔ نورین چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کپڑے ٹھیک کیے۔ رافیل کو پتہ چل گیا کہ اس کی ماں اور باپ اب باہر آنے والے ہیں۔ وہ دبے قدموں سے واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کی محبت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ وہ چارپائی پر بائیں پہلو کے بل لیٹ گیا۔ مخالف سائیڈ پر اس کے باپ کی چارپائی تھی۔ سوتا بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کمرے کی کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر نل کا چلنے کی آواز آئی۔ اس کا مطلب ہے وہ نہا رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد چارپائی پر آ کر لیٹ گئے۔ نورین ہلکی آواز میں بولی، فرید اب بتاؤ، بڑی چوہدرانی والی کیا بات ہے؟ یہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرید بولا، اب سو جاؤ، صبح پوچھ لینا، اب نیند نہیں آ رہی؟ اندر تو بڑا کہہ رہی تھی کہ جلدی کھیل ختم کرو، مجھے بہت نیند آئی ہے۔ نورین بولی، تمہاری یہ بات سن کر میری نیند اڑ گئی ہے۔ فرید بولا، اچھا صبح بتاؤ نگا۔ نورین، نہیں ابھی بتاؤ ورنہ میں نے تم سے بات نہیں کرنی۔ فرید بولا، کیوں ناراض ہوتی ہوں؟ کہاں ہے، نہ صبح بتاؤں گا۔ نورین، نہیں، تجھے میری قسم ابھی بتا، یہ بڑی چوہدرانی سے کب سے کر رہے ہو؟ اب فرید کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی بیوی نورین سے بہت پیار کرتا تھا، اور سب کو پتا ہے کہ ان دونوں کی شادی محبت کی شادی ہے، دونوں میں آج بھی ویسے ہی پیار ہے۔ فرید بولا، سن پھر، میری عمر اس وقت کوئی 20-22 برس تھی، میری مونچھیں داڑھی ہلکی نکل رہی تھی اور آسی طرح ٹھنڈا میٹھا موسم تھا۔ میں چوہدری صاحب کے گھر جات تھا، وہاں پر چوہدرائن رخشندہ بی بی کے ساتھ میری دوستی ہو گئی، اور ایک دن گھر میں کوئی نہ تھی، میں رخشندہ بی بی کے ساتھ چھت پر آ گیا اور اسے کلفی کھلاتا رہا۔ پھر رخشندہ تنگ کرنے لگ گئی، رونے لگ گئی، چپ نہیں کر رہی تھی۔ میں اسے لے کر نیچے بیگم صاحبہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اسی وقت اپنے بال سنوار رہی تھیں۔ ان کے بال گیلے تھیاور کمر پر جھول رہے تھے، اور بالوں میں پانی کی وجہ سے ان کی کمر سے قمیض گیلی ہو چکی تھی۔ رخشندہ رو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کو میں نے بتایا کہ چپ نہیں کر رہی، تو انہوں نے کہا اسے بھوک لگ ہوئی ہے، لاؤ مجھے دو۔ وہ بیڈ پر پہلو کے بل بیٹھی ہوئی تھیں، اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے رخشندہ کو انہیں یا پکڑا دیا۔ انہوں نے میرے سامنے سے قمیض سے اٹھائی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرا حلق خشک ہو گیا تھا، کیونکہ کم از کم 38 نمبر ہوگا، وہ بھی گورا سفید۔ بہت خوبصورت چوہدرائن نے مجھ سے چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتی ہو اگلی قسط میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔